اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے، پہلے سپارے کا بھی تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ عام طور پر جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مدینہ شریف والے ہوا کرتے ہیں، اور یا ایھا الناس جب کہا جاتا تو اس سے مراد مکے والے لوگ۔ لیکن یہاں پر یا ایھا الناس کہا گیا، یہاں ہر ایک کے لیے کہا گیا، مسلمان ہو کافر ہوں جو بھی ہوں، ان سب کے لیے کہا گیا یا ایھا الناس۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب چلو مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، یہاں کافروں کو بھی کہا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو مسلمان تو اللہ کی عبادت کریں گے، وہ مسلمان ہیں، کافر تو کافر ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ کو، تو وہ اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ تو یاد رکھیں، کفر مانع عبادت نہیں ہے، یعنی عبادت کو روکنے والا نہیں ہے۔ مثلا ایک مسلمان بے وضو ہے، تو کیا بے وضو ہونے سے اس پر سے نماز کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ جب اس سے کہا جائے گا نماز ہو گیا، میں تو بے وضو، تو کیا کہا جائے گا؟ وضو کرو۔ اسی طرح کفر بھی مانع عبادت نہیں ہے، کافر سے کہا جائے گا تم ایمان لا کر عبادت کرو، تو فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت یعنی اپنے آپ کو عاجز کر کے، عاجز رب کے سامنے حقیر جان کر کہ میں کچھ بھی نہیں، اور اللہ رب العالمین کی الوہیت یعنی اس کی بڑائی کی نیت سے تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اب ان سے کچھ لوگوں نے عبادت سے مراد لیا تعظیم کرنا، تعظیم جسے ہم کرتے ہیں احترام کرنا، تعظیم کرنا، تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو مشرک قرار دے دیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کرتے ہیں۔ ورنہ تو ہم آپ دیکھیں قرآن مجید کی کیا ہم تعظیم نہیں کرتے، تو کیا قرآن مجید کی تعظیم کرنا شرک ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں کہا گیا صرف اپنے رب کی تعظیم کرو، تو پھر ان کے نزدیک قرآن پاک کی تعظیم بھی شرک ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے گھر کعبہ شریف کی تعظیم ہم کرتے ہیں، وہ بھی شرک ہوگا۔ انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں، اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، تو تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ عبادت کی نیت سے تعظیم کرنا۔ ہم قرآن پاک کی تعظیم کرتے ہیں پر قرآن پاک کو اپنا رب تو نہیں مانتے نا۔ ہم کعبہ شریف کی تعظیم کرتے ہیں پر کعبہ شریف کو اپنا رب تو نہیں مانتے۔ تو تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ عبادت کی نیت سے تعظیم کی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، وہ شرک ہے۔ تو ہم عبادت کی نیت سے صرف رب کی تعظیم کرتے ہیں، تو فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس سے مسلمانوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ عبادت کریں، اور کافروں کو حکم دیا جائے گا کہ ایمان لا کر عبادت شروع کرو۔ تو ان سے دونوں مراد ہیں۔ پھر فرمایا الذی خلقکم، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا، تمہارے باپ دادا پر دادا، ان سب کو اس رب نے تو پیدا کیا ہے۔ اچھا عبادت کرو اس رب کی، پھر عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، عبادت کرو پھر یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پرہیزگاری عطا فرمائے گا، تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ اب اس سے دو چیزیں نکلی۔ پہلی چیز، صرف عبادت سے انسان پرہیزگار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں بڑے سجدے کر رہا ہوں تو میں کوئی اللہ کا ولی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف عبادت سے، اسی لیے فرمایا نا عبادت بھی کرو لعلکم تتقون، پھر تم یہ امید رکھو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا عبادت کرو تم پکے پرہیزگار، تو میں امید بھی رکھو کہ تم پرہیزگار
بن جاؤ گے۔ تو عبادت سے ہی صرف انسان پرہیزگار نہیں بنتا۔ روایت بیان کی گئی ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو 70 سال عبادات کرتا رہے۔ رب فرمائے گا اسے جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ کہے گا یا اللہ تو میری جو عبادت ہے وہ ٹھیک ہے، میں تیری رحمت سے داخل ہوں تو مجھے عبادت کا کوئی صلہ نہیں مل رہا۔ ایک آنکھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور فرمائے جو جتنی اس کی عبادتیں ہیں 70 سال کی وہ ایک پلڑے میں رکھو، جب رکھی جائیں گی نا تو وہ آنکھ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تو نے عبادتیں کی ہیں تو وہ تو میری ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہے، جو میں نے تجھے ایک نعمت آنکھ دی ہے۔ تو عبادت سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ عبادت شکرانہ تھا اس چیز کا کہ یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی، اس نعمت کے بدلے میں تم عبادت کر کے شکرانہ ادا کر رہے تھے اور وہ شکرانہ بھی ادا نہ کر سکے۔ میں عرض کرے گا یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دعا کرنی چاہیے یا اللہ فضل فرمانا، عدل نہ کرنا ہمارے سے۔ عدل یعنی جو جس کا حقدار ہے اسے وہ دینا۔ تو ہم تو میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اگر ہمیں بدلہ ملنے لگ گیا، پنجابی کا شعر ہے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، جے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اگر وہ عدل کرنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے بادشاہ تھر تھر کانپنے لگ جائیں، لیکن اگر وہ فضل کرے تو میرے جیسے کالے منہ والے بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو فرمایا عبادت کرو اس نیت سے کرو کہ ہو سکتا ہے اس عبادت سے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یعنی عبادت سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ جب راضی ہوگا تو آپ کو جنت عطا ہو جائے گی۔ عبادت سے ڈائریکٹ جنت عطا نہیں ہوگی، عبادت سے اللہ راضی ہوگا، پھر اللہ راضی ہونے کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس آسمان سے پھر بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس بارش کی وجہ سے جب وہ زمین پہ گری تو اس میں سے پھل نکلے جن کو تم کھاتے ہو تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یعنی یہاں بیان فرمایا گیا کہ تم جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، پھر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، پھر اس سے بارش برسائی، پھر اس بارش سے پھل نکلے جن کو تم کھاتے ہو، پھر جان بوجھ کر برابر نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہاں فرمایا کہ وہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، قرآن پاک ہم نے جو اپنے خاص بندے پر نازل کیا، اگر تم اس میں شک کرتے ہو، قرآن پاک میں تم شک کرتے ہو، شک کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضور نے خود لکھا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تو فرمایا کہ تم اگر اس قرآن میں شک کرتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ یعنی اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی انسان کی کتاب ہے، اللہ کی نہیں ہے، تو تم بھی انسان ہو، اگر کسی انسان کی کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی کتاب لا سکتے ہو، تو پھر لے آؤ۔ اب اس جیسی کتاب لانے سے کیا مطلب اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، جو نظم و نثر ہے، جو بہترین طریقے سے اسلوب بیان کیا گیا ہے، اس طرح لے آؤ۔ اس کے اندر جو غیب کی خبریں بیان کی گئی ہیں اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پھر آگے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے حمایتیوں کو، تمہاری حمایت کرتے ہیں، لے آؤ ان سب کو، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو تم نے بنائے ہوئے نا اپنے حمایتی، ان سب کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم یہ کر لو، رب فرما رہا ہے
اس جیسی کوئی ایک صورت لاؤ، اپنے حمایتی بھی اکٹھے کرو جو رب کے علاوہ ہیں، تم نے بنائے ہوئے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم یہ کر لو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم فرمائے دیتے ہیں تم ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی رب پہلے کہہ رہے ہیں کہ کر، اگر تم نے یہ کر لیا، ساتھ بتا رہے ہیں کہ تم کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، اگر تم یہ سب نہ کر سکو اور واقعی نہیں کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، یعنی اب یہ کہتے تھے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، انکار کرتے تھے، تو رب نے فرمایا انسان کی کتاب ہے تو تم خود بنا لو، نہیں بنا سکے، اگر نہ بنا سکے تو اس کا مطلب واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود تم اسے نہیں مان رہے تو پھر یقیناً تم دار اسلام سے خارج ہو نا، تم تو بدبخت ہو، اور جب تم بدبخت ہو فَمَا فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے ڈرو، اس جہنم کی آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اچھا، پتھروں سے مراد یہ وہ خدا جن کو وہ پوجا کرتے تھے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے خداؤں کو آگ میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے، ان پتھروں کو؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن کو وہ خدا مانتے تھے نا، جب وہ آگ میں جلیں گے تو انہیں اور تکلیف ہوگی، جس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا قیامت والے دن ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور سونے چاندی کو بھی ڈالا جائے گا۔ اب سونے چاندی کو جلانے کا مقصد یہ کہ بڑی محبت تھی ان کو اس پیسے سے نا، سنبھال کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، سنبھال کے رکھتے تھے۔ قیامت والے دن یہ تو جلیں گے، جب ان کے سامنے ان کا مال جلے گا تب ان کو اور تکلیف ہوگی۔ تو تکلیف دینے کے لیے یہ بیان فرمایا گیا کہ خود بھی جلو گے آگ میں اور تمہارے خداؤں کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اعدت للکافرین، وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہنم موجود ہے، اعدت تیار کر رکھی ہے، اس کا مطلب تیار ہوئی بھی ہے، تو جہنم پیدا کی گئی ہے اور وہ موجود ہے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، یہ رب کی سنت ہے کہ ترہیب کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی، ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دی جاتی ہے۔ اب وہ ایمان والے ان کے لیے کیا ہے، وبشر الذین آمنوا، تو خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جیسے ان باغوں میں سے انہیں کچھ پھل کھانے کو دیے جائیں گے جنہیں وہ کھائیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، تو اس طریقے کے پھل ہمیں پہلے دیے گئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارے پاس پھل ہے نا، اس طرح جنت میں ہوں گے، لیکن اس کے اور ان پھلوں اور ان پھلوں میں فرق ہوگا۔ اب وہ کہیں کہ یہ تو ہم پہلے کھا کر آئے ہیں دنیا میں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، فرمایا اور وہ صورت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ ایک بار وہ پھل کھایا اچھا ذائقہ، دوسری بار وہی پھل کھایا ذائقہ مختلف، تیسری بار وہی پھل کھایا ذائقہ مختلف، فرمایا مختلف ذائقے والے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، فرمایا اس میں پاک، جنت کے اندر پاک جوڑے ہوں گے، پاک جوڑے، یعنی جنت کے اندر مختلف درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا جو جنت کا، اسے فردوس کہتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو اس جنت میں ان کے لیے پاک جوڑے ہیں۔ جنت میں فرمایا تم کھاؤ گے، تم پیو گے، تمہیں حاجت نہیں ہوگی، سر یہاں تھوڑا بہت کھاؤ پیو تو واش روم جانے کی حاجت، ہمیں جنت میں یہ معاملہ نہیں، کھاؤ گے پیو گے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی خوشبو والی اور سب ہضم ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ایمان والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایمان والوں کی دیکھیں، کئی وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے وہ جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ جو ایمان والا ہے نا، جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ جائے گا جہنم میں، اپنی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جب ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہرحال مسلمان جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن 3 صورتیں ہیں۔
یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دے گا، جہنم میں جانے ہی نہیں دے گا، ایسے ہی بخش دے گا۔ دوسرا، یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا کی جائے گی اور وہ بخش دے گا۔ فرمایا نا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، عقیدہ ہی نہیں ہو، پھر آج عقیدہ ہی ہمارا یہ ہو کہ نہیں جی حضور کو تو کچھ نہیں پتا، حضور نہیں جانتے، وہاں تو پھر مان جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، وہاں تو ماننا ہی ماننا ہے نا، وہاں تو کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ دو طریقے تو وہ ہیں کہ جہنم میں داخل ہی ہوگا وہیں سے، تیسرا یہ کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اگر کافر نہیں ہے تو۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز میں حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی مچھر ہی کی مثال کیوں نہ بیان فرمائے یا اس سے بڑے کی۔ کافر جو تھے کافر ان کو تھوڑا اعتراض ہوتا تھا، پہلے جس طرح مثالیں بیان کی گئیں کافروں کے بارے میں، تو وہ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے خداؤں کو اتنا، ہمارے خداؤں کو پتھر کہہ دیا یا ہمارے خداؤں کو اتنی حقیر مثال سے کیسے بیان فرمایا گیا، تو تکلیف ہوتی تھی انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس چیز میں حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان کرے چاہے وہ پر مچھر کی کیوں نہ ہو، فما فوقا یا اس سے زیادہ کی، کیونکہ جب آپ کسی اعلیٰ چیز کا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اعلیٰ مثال دیتے ہیں، جب کسی ادنا چیز کا بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے ادنا مثال دیتے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے جو درس تھا اس میں بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں، تو ہدایت کو روشنی سے تعبیر کیا گیا، گمراہی کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس طرح پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں نا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر کیا انہوں نے، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کر کے کیا چاہتا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے مثالیں بیان کر کے۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو مثالیں بیان کی گئیں اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہو، کہ بہت سے لوگ یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا فاسقین کے علاوہ کوئی اور گمراہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں فاسقین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا جو ہے نا وہ درجہ ہے کہ جو انسان سے اتفاقیہ طور پر کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، یعنی اس کا ارادہ نہ ہو کرنے کا، نہ ہی وہ کرتا۔ پہلے درجے والوں کو کہتے ہیں تغابی، جو اتفاقیہ طور پر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یعنی پکے گناہ گار نہ ہو۔ دوسرے درجے والے جو لوگ ہیں کہتے ہیں انہماک، اس سے مراد وہ گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہیں پر وہ اس چیز میں نہیں لگے رہتے کہ یار کسی طریقے سے گناہ چھوڑ دیں، بس وہ کرتے رہتے ہیں گناہ۔ اور تیسرے والے ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے جحود، جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حرام کام کو حلال سمجھ کے کرتے کہ یہ حرام تھوڑی ہے۔ فرمایا وہ جو ہی اس گناہ کو حلال سمجھ کے کرے گا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، جو بندہ حرام چیز کو، حرام کام کو حلال سمجھ کے کرے، اللہ نے مثلا نماز چھوڑنا گناہ ہے اور وہ یہ سوچ کر اس نیت سے نماز چھوڑے گناہ تھوڑی ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا اسی وقت۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے عہد کو توڑ دیتے ہیں وعدہ پکا ہونے کے بعد۔ اب اس میں عہد کے بارے میں ذکر کیا گیا،
اس عہد کے بارے میں جس کا ذکر مختلف اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں ذکر فرمایا۔ دنیا بننے سے پہلے عہد لیے گئے تھے۔ پہلا جو عہد تھا وہ تمام اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا عہد جو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغی کام کے لیے لیا گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا۔ پہلا عہد سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، اور یہ دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک تیسرا عہد لیا گیا جو علماء سے لیا گیا تھا، علماء سے حق بیان کرنے کے لیے۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرما دیا۔ یہ تینوں عہد لیے گئے۔ پھر فرمایا کہ جب تم عہد کر کے آ گئے ہو، علماء عہد کر کے حق بیان کریں گے، اگر تم یہاں کر حق بیان نہیں کر رہے تم اس عہد کو توڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اس چیز کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے کس کے جوڑنے کا حکم دیا؟ فرمایا رشتے داروں کو آپس میں جوڑو، قطع تعلق ہی نہ کرو۔ فرمایا مسلمانوں سے آپس میں محبت اور احترام کرو۔ فرمایا تمام کتابوں پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ جوڑنے کا حکم دیا، تو اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس چیز کو توڑتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں اور مسلمانوں سے محبت کو ختم کرتے ہیں اور تمام کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ ان کا ذکر ہے۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ان فرامین کو نہیں مانتے، وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیا تمہارے سامنے اتنے سب کچھ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کر دیتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تو تھے ہی نہیں، تم تو مردہ تھے، تمہارے ہونے کی سوچ بھی نہیں تھی، تم تھے ہی نہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں حیات بخشی، اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں جسم عطا کیا، اس جسم میں تمہیں روح عطا کی، جان دی، تمہیں سانسیں عطا کی، تم تھے ہی نہیں، تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہ پھر تمہیں مارے گا، موت آئے گی نا تو اس کا ذکر فرمایا وہ پھر تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا، یعنی قیامت والے دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ اور اس آیت سے قیامت کا بھی ذکر ہے۔ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، کافر، فرما دیا، وہ کہتے تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ گیا مٹی میں مل گیا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو رب نے فرمایا جب تم تھے ہی نہیں اس نے تب تمہیں زندہ کر دیا، اب تو تم ہو، مرنے کے بعد کیسے زندہ نہیں کر سکتے؟ تم دیکھیں ایک چیز شروع میں ایجاد کرنا مشکل ہوتی ہے، جب ایک بندے نے ایجاد کر لی اس کا دیکھے دیکھے تو دوسری خود ایجاد ہو جاتی ہے نا۔ تو کہا جب تم تھے ہی نہیں اس نے تب تمہیں پیدا کیا، اب تو تم ہو، اب تو مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ وہ زندہ نہ کر سکے؟ پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ فرمایا هو الذی، وہی ہے، رب اپنے بارے میں فرمایا وہی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ بنایا، اتنی نعمتیں عطا کی، جو کچھ ہے تم زمین میں وہ سب تمہارے لیے تو بنایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان پر استوا فرمایا۔ استوا فرمانے سے مراد اس استوا کا ترجمہ استوا ہے، کیونکہ ہم اگر معاذ اللہ یہ کہیں گے وہ آسمان پر ٹھہرا، معاذ اللہ، تو ٹھہرنے سے مراد آئے گا آپ کو جسم کے اعضاء ثابت کرنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے، کہ بھی اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ ٹانگ ہے یا ہاتھ ہے، تو اگر آپ یہ ثابت کریں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو ترجمہ بنے گا استوا فرمایا اللہ نے آسمان اپنی جس طرح اس کی قدرت کے لائق ہے۔ پھر فرمایا فسواہن سبع سماوات، پھر برابر 7 آسمان پیدا فرمائے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے مراد ہے نا ہر چیز کے جاننے والے سے مراد اعلیٰ حکمت والا ہے، یعنی یہ سب چیزیں پیدا کرنا
اسی ہستی کا کام ہے جو ان تمام چیزوں کو جانتا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں جب درس شروع ہوا تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان فرمایا تھا قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ اس کے اندر ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پھر متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی تھی، پھر ان لوگوں کی صفات وہ ان لوگوں کا بیان آیا جو اس سے انحراف کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اپنے منہ کو موڑتے ہیں، پھر ان لوگوں کا ذکر، پھر اس کے بعد یہاں پر فرمایا ان کافروں کے بارے میں جو کتاب کا انکار، قرآن پاک کا انکار کرتے تھے، پھر فرمایا ایمان والوں کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا کیا خوشخبری عطا فرماتا ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی کہ جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور ان لوگوں کا ذکر ہوا جو شرک بدعت کی رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ یہاں فرمایا گیا، تو یہاں سے بیان کیا گیا کہ تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، عبادت کی نیت سے تعظیم کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی آپ تعظیم کریں عبادت کی نیت سے، وہ شرک ہے۔ اگر آپ کی نیت عبادت نہیں ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے اس لیے آپ اس کی تعظیم کریں، تو یہ دراصل اللہ کی تعظیم ہے، کیونکہ رب کی عطا کردہ مقام کی وجہ سے تو آپ تعظیم کر رہے ہیں، ورنہ اور لوگ بھی ان کی کیوں نہیں کر رہے؟ جی اللہ کا ولی ہے اس لیے کر رہے ہیں، تو ولی کس کا ہے؟ اللہ کا، تو وجہ تو اللہ ہی بنا نا تعظیم کی۔